والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی ابا بلند آواز کے ساتھ درود و سلام کرنا پیش فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی سیدی یا حبیب اللہ. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے. ڈرتا ہوں میں موت سے، ڈرتا ہوں میں موت سے، پر مرنا ضرور ہے. لرزتا ہوں میں کفن سے، پر پہننا ضرور ہے. غمگین ہو جاتا ہوں ان جنازوں کو دیکھ کر، لیکن ایک دن میرا جنازہ اٹھنا ضرور ہے. کپ کپی طاری ہو جاتی ہے ان قبروں کو دیکھ کر، لیکن مدتوں ان قبروں میں رہنا ضرور ہے. کوئی بن گیا رونق پکھیا دی، کوئی بن گیا رونق پکھیا دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. کوئی پلیا ناز تے نکھریا وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا. کوئی بھل گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. میرے نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ جناب محمد عابد مرحوم مغفور آج ہم اس مرحوم کے اصال ثواب کی کل خانے کی محفل میں شریک ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت مرحوم کی زندگی کی تمام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر اللہ رب العزت مرحوم کی بخشش اور مغفرت فرمائے. مرحوم کے لواحقین کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. ہمارے جو والدین بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور مرنے کے بعد اس مرحوم کو اور ہم سب کو نبی کریم رعوف الرحیم نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ الاعظم حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے بہرہ مند فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید پارہ نمبر 25 کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیا محبوب اپنے امتیوں سے فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا، جو میں نے دین کا کام کیا ہے، جو میں نے تبلیغ کا کام کیا ہے، اس پر میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، ہاں اتنا ضرور ہے میری آل کی جو محبت اللہ نے تمہارے اوپر واجب کی ہے نا، اس محبت کا خیال رکھنا۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت اللہ نے ہمارے اوپر واجب قرار دی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی و فاطمہ و بناہما، وہ علی و فاطمہ اور ان کے شہزادے حسن حسین ہیں جن کی محبت اللہ نے تمہارے اوپر واجب قرار دی ہے۔ کہ آقا علیہ السلام کی آل کی محبت اللہ نے ہمارے اوپر واجب قرار دی ہے۔ اور یقین جانیے کائنات کے اندر اللہ نے جتنی یہ رونقی عطا فرمائی ہے، یہ آقا علیہ السلام کی آل کا صدقہ ہے کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے کہ جنت میں کرے گی راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا جو ملا ہے تجھ کو مقام زہرا، زمانے بھر میں جو پک رہا ہے، زمانے بھر میں جو پک رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا۔ یہ سیدہ کائنات کی چکی کی برکت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ساری دولت عطا فرمائی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی دولت اللہ نے مولا کائنات کو عطا فرمائی۔ آپ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارتیں دی، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کے شوہر پاک ہیں، اور حسنین کریمین ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا میرا حسن بھی میرا حسین بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور بھائی مولا حسن اور مولا حسین ان کے والد محترم ہیں، اور اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر مولا کائنات کا فرمایا کیا دنیا والوں سن لو، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ اور اگلی بات توجہ فرمائیں، کائنات کے اندر اللہ نے یہ شرف اور اعزاز مولا علی کو عطا فرمایا کہ آپ کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ کہاں ہوئی جی؟ بیت اللہ شریف کے اندر۔ توجہ، 3 دن تک آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بیت اللہ شریف کے اندر رہی، پریشان ہے کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، 3 دن سے کچھ کھا پی نہیں رہا، اپنی آنکھوں کو نہیں کھول رہا، لگتا ہے کہ یہ آنکھوں سے نبینا ہے۔ اور 3 دن کے بعد جب باہر لے کر آئی نا، آگے ملاقات آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی، ایسے تھا جیسے آقا علیہ السلام اسی انتظار میں ہے کہ کب فاطمہ باہر آئے میں شہزادے کو دیکھوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاچی جان کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرتی ہے کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، لگتا ہے چند گھڑیوں کا مہمان ہے، 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، آنکھوں سے بھی نبینا لگتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لاؤ شہزادہ مجھے دو۔ مولا کائنات کو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں میں لیا نا، مولا کائنات نے اپنی آنکھوں کو کھول کر آقا علیہ السلام کا دیدار کرنا شروع فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچی جان تم تو کہہ رہی تھی یہ نبینا ہے، ایسی آنکھ تو میں نے کائنات میں کسی کی دیکھی نہیں ہے جیسی آنکھ اللہ نے شہزادے کو عطا فرمائی ہے۔ اور دیکھتے دیکھتے جب محبت بڑھتی ہے
آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مولا کائنات کو عطا فرمایا۔ مولا کائنات نے جب لعاب دہن لینا شروع فرمایا، ادھر آقا علیہ السلام نے نوازنا شروع فرمایا۔ فرمایا دموں کا دمی و لحموں کا لحمی، آج کے بعد میرا خون علی کا خون ہے، میرا گوشت علی کا گوشت ہے۔ فرمایا من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ من اغبد علی فقد اغبدنی، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اس لیے تو بندہ مومن کہتا ہے نا، علی علی کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، علی کا وہ گھرانہ ہے جہاں سے حق کا قانون ملتا ہے۔ ارے میں اس علی کی بات کرتا ہوں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر فرما گئے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتے ہیں نظارہ علی کا ہے، کہ کل کے کمالات جز کے چہرے سے ہیں عیاب، کہ گھوڑے پہ سوار حسین نظارہ علی کا ہے۔ آقا علیہ السلام نے نوازنا شروع فرمایا، اللہ رب العزت نے وحی عطا فرمائی، فرمایا کہ محبوب آپ اعلان فرما دو النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم تو علی کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، یا رسول اللہ جو بعد میں آئیں گے وہ یہ عبادت کیسے کریں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم علی کو دیکھو گے اللہ تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا جو بعد میں آئیں گے ذکر علی یعنی عبادات، وہ میرے علی کا ذکر کرتے جائیں گے، اللہ ان کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بھائی یہ آقا علیہ السلام کی آل کی شان ہمیں کس نے بیان فرمائی؟ ہمیں سیدنا صدیق اکبر نے بیان فرمائی، ہمیں فاروق اعظم نے بیان فرمائی، ہمیں سیدنا عثمان غنی نے عطا فرمائی، حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ آج تو پتہ نا، توجہ، آج دنیا کا صرف لالچ کی وجہ سے لوگ بڑی بڑی دین کے بارے میں باتیں کر جاتے ہیں، جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پتہ ہے جنت کی ٹکٹیں اللہ نے کس کو عطا فرمائی ہے؟ فرمایا جنت کی ٹکٹیں اللہ نے مولا علی کو عطا فرمائی ہے۔ اور بھائی سیدنا صدیق اکبر آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے آئے، ملاقات ہوئی مولا علی سے، فرمایا کہ ابو بکر آج بڑے خوش ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرماتے آج میں نے آقا علیہ السلام کا فرمان سنا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کی ٹکٹیں میرے علی کے پاس ہوگی، وہ تقسیم کریں گے۔ اگلی بات توجہ فرمائیں، آگے سے مولا کائنات فرمانے لگے کہ اے ابو بکر آپ نے آگے فرمان نہیں سنا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی یہ جنت کی ٹکٹیں ہیں آپ نے تقسیم کرنی ہے، لیکن دینی ان کو ہے جن کے سینے میں صدیق اکبر کا پیار ہوگا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر وہ ہماری جان ہے، سیدنا فاروق اعظم وہ ہماری شان ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی وہ ہماری آن ہے، اور مولا کائنات وہ تو ہمارا ایمان ہے۔ ان کی محبت کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مومن ہو وہ علی کی محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا، منافق علی کے قریب آ نہیں سکتا، بندہ مومن علی کی محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ فرمایا کسی کا ایمان دیکھنا ہو، اس کے اندر دیکھنا ہو کہ اللہ نے کتنا ایمان رکھا ہے، میرے علی کا ذکر کیا جائے، میرے علی کا ذکر کیا جائے، اور علی کا ذکر سن کر اگر چہرہ کھل اٹھے تو سمجھ لینا یہ ایمان والا ہے، اور اگر علی کا ذکر سن کر چہرہ اتر جائے تو سمجھ لینا یہ منافق ہے۔ اور اللہ نے مولا کائنات کو مومن ہونے کی نشانی رکھ دیا ہے۔ اور توجہ فرمائیں، اللہ رب العزت نے قرآن کو مولا علی سے ملایا، مولا علی کو قرآن سے ملایا۔
فرمایا جہاں قرآن ہے وہاں میرا علی ہے، جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے، اور فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بندہ مومن کا ایمان دیکھنا ہونا قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن سن کر چہرہ کھل اٹھے تو سمجھ لینا یہ ایمان والا ہے، ایمان سے بندہ مومن بنتا ہے۔ فرمایا بندہ مومن دیکھنا ہو تو علی کا ذکر کیا جائے۔ کس کا ذکر کیا جائے جی؟ علی کا ذکر کیا جائے۔ اور دیکھیں سیدنا فاروق اعظم کون جی؟ اور بھائی کوئی کم ہستی نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کان من بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے وہ کون ہوتے؟ سیدنا فاروق اعظم ہوتے۔ آپ کے پاس مال آیا اور جب آپ نے مال تقسیم فرمایا نا، جب حسنین کریمین آئے آپ نے 1,000 درہم پیش فرمایا، باقی سارے صحابہ کو 500 درہم۔ صحابہ کرام نے اعتراض کیا، آپ کے بیٹے بھی، کہ آپ نے بچوں کو زیادہ دیا ہے بڑوں کو کم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم مال کی بات کرتے ہو، جیسی نسبت ان کے پاس ہے تمہارے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تمہیں نہیں پتہ ان کی نانی کون ہے، تمہیں نہیں پتہ ان کے نانا کون ہے، تمہیں نہیں پتہ ان کے ماموں کون ہیں، تمہیں نہیں پتہ ان کی خالائیں کون ہیں، تمہیں نہیں پتہ ان کے چچائیں کون ہیں، تمہیں نہیں پتہ ان کے والد محترم کون ہیں، تمہیں نہیں پتہ ان کی والدہ کون ہیں۔ فرمایا ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کے نانا امام الانبیاء ہیں، ان کے ماموں حضرت قاسم ہیں، حضرت عبداللہ طیب اور ابراہیم ہیں۔ تمہیں نہیں پتہ ان کی خالائیں حضرت رقیہ زینب ام کلثوم وہ ہستیاں ان کی خالائیں ہیں۔ تمہیں نہیں پتہ ان کے چچا حضرت جعفر طیار ہیں، تمہیں نہیں پتہ ان کے والد محترم فاتح خیبر ہیں، تمہیں نہیں پتہ ان کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ کائنات ہیں۔ فرمایا جیسی نسبت ان کے پاس ہے تمہارے پاس ہے، تم مال کی بات کرتے ہو۔ اللہ نے ہمیں جتنی عزت عطا فرمائی ہے وہ آقا علیہ السلام کے گھرانے کے صدقے سے عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں، سبحان اللہ تک کہہ دو، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، کیوں؟ کیونکہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی، زمانہ حسین کا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت آیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بشریت کے چہرے پہ زنگ ہوتا، انسانیت کا کوئی اور ہی رنگ ہوتا۔ حسین ایسا انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا جس کا عنوان ہے شہادت، حسین زندہ ہے تا قیامت۔ اندازہ لگائیں 4200 کے قریب مذہب ہیں، کتنے جی؟ 4200، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مسلمان، جتنے بھی مذہب ہیں نا سارے مذہب والوں کی منزل ایک ہے۔ سارے مذہب والوں کی کیا ہے منزل؟ کیا ہے؟ وہ ہے جنت۔ یہودی بھی چاہتا ہے میں جنت میں جاؤں، عیسائی بھی چاہتا ہے جنت میں جاؤں، سکھ بھی چاہتا ہے جنت میں جاؤں، مسلمان بھی چاہتا ہے میں۔ اور بھائی اگر کسی گھر والے کی اجازت نہ ہو تو ہم گھر میں جا سکتے ہیں؟ اور جب ایک گھر میں نہیں جا سکتے جو جنت کے مالک ہیں، جب تک ان کی محبت نہیں نہ ہوگی اس وقت تک یہ جنت بھی نہیں ملے گی۔ اور جنت کے مالک کون ہے؟ وہ حسنین کریمین ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ کہیں انہوں نے حضرت قاسم کو پیش فرما کر، کہیں حضرت علی اکبر کو، کہیں حضرت علی اصغر کو، کہیں اون محمد کو، کہیں اپنے 72 تنوں کو، کہیں اپنے آپ کو پیش فرما کر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر کے نا پھر انہوں نے اس جنت کو خریدا ہے، اس جنت کو خریدا ہے۔ وہ ہے جنت کے مالک، لیکن انہوں نے جنت خریدی بڑی مہنگی ہے لیکن دی بڑی سستی ہے۔ دی اتنی سستی ہے، فرمایا من مات علی حب آل محمد فہو شہید۔ جو بندہ آقا علیہ السلام کی آل کی محبت لے کر دنیا سے جاتا ہے اللہ رب العزت ان کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔
اور بھائی قیامت کا دن ہوگا، توجہ، قیامت کا دن ہوگا، بڑی بڑی سواری آئے گی، حضرت آدم علیہ السلام کی سواری بھی آئے گی، حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، 1.25 انبیاء کی سواری آئے گی، لیکن کوئی ندا نہیں دی جائے گی۔ لیکن جب سیدہ کائنات کی سواری آئے گی نا، 70,000 حور و غلمان کے جھرمٹ میں، کتنے جی؟ 70,000 حور و غلمان کے جھرمٹ میں سیدہ کائنات کی سواری آئے گی، اور پھر ندا دی جائے گی، نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اے معاشر والو اپنی نگاہوں کو بند کر لو، اپنی گردنوں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد کی سواری آ رہی ہے۔ اور اگلی بات توجہ فرمائیں، علماء نے فرمایا کہ جب آنکھیں بند کر دی تو جھکانے کا تو فائدہ ہی ختم ہو گیا، اور فرمایا جھکانے کا اس لیے حکم دیا گیا ہے، فرمایا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو اس گھرانے کی غلامی اختیار کر لو، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دے گا۔ حضرت بہلول ہیں، کون جی؟ بس آخری بات توجہ فرمائیں، کون جی؟ حضرت بہلول، اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا کہ آپ دنیا میں جنت تقسیم کرتے ہیں۔ کون جی؟ حضرت بہلول۔ اور ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ نکلا، دریا کے کنارے پر سیر کر رہے ہیں، آپ نے مٹی کے گھر بنائے ہوئے ہیں اور ندا لگاتے ہیں، ہے کوئی جنت کے اندر محل خریدنے والا؟ ہے کوئی جنت کے اندر محل خریدنے والا؟ آپ کی بیوی زبیدہ نے کہا میں نے خریدنا ہے، بادشاہ نہ مانا، بیوی نے کہا کتنے کا؟ فرمایا 10 درہم کا۔ 10 درہم کا محل خرید لیا اور گھر آئے، رات کو جب سوئے نا، ہارون رشید خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں، سامنے خوبصورت محل ہے، اس میں داخل ہونے لگا، فرشتوں نے روک دیا، کہنے لگا یہ تو تمہاری بیوی زبیدہ کا ہے جو انہوں نے کل حضرت بہلول سے خریدا ہے، تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ صبح بیدار ہوئے، بڑے پریشان کہ یہ میں نے کیا کر دیا، دوڑے دوڑے گئے، دیکھا دریا کے کنارے پر اسی طرح حضرت بہلول آواز لگا رہے ہیں، بابا جی محل بیچنا ہے؟ فرمایا بیچنا ہے۔ فرمایا کتنے کا؟ فرمایا 10,000 درہم کا۔ کہنے لگے کل تو 10 درہم کا تھا، آج 10,000 درہم کا۔ اور فرمایا کل سودا ہوا تھا بغیر دیکھے، توجہ جی، کل سودا ہوا تھا، آج سودا ہو رہا ہے دیکھ کر۔ یہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نا، اللہ زینا یؤمنون بالغیب، کہ بغیر دیکھے ایمان لائیں۔ الحمدللہ ہم نے قبر کے عذاب کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے جنت اور دوزخ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارا قرآن ہمیں بیان فرما رہا ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ہمیں بیان فرمایا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ اور فرمایا کل سودا ہوا تھا بغیر دیکھے، اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ اے لوگو آؤ آج مدد مانگو ان سے، پھر نہ مانیں گے۔ قیامت میں اگر مان گیا، قیامت میں تو ہر بندہ مان جائے گا، اس وقت وہ نہیں مانیں گے۔ ہاں اگر کوئی مرتبہ چاہیے، آج کوئی مقام چاہیے، آج لے نام ان کا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے۔ قیامت میں اگر مان گیا۔ اور بھائی حضرت وہ بہلول دنیا میں جنت تقسیم کرتے ہیں، ان کا عمل کیا تھا؟ وہ کون سی عبادت کرتے تھے؟ وہ کون سی ریاضت کرتے تھے؟ وہ کون سے روزے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کرتے تھے؟ فرمایا ان کا ایک ہی کام تھا، ان کا وہ کام یہ تھا کہ وہ مولا حسین کے مزار پر جھاڑو دیا کرتے تھے۔ اور اندازہ لگائیں، اور جب غلاموں کی یہ شان ہے، ان شاہوں کا عالم کیا ہوگا، جن کی خاطر اللہ نے کل کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، جن کی خاطر اللہ نے یہ دنیا کے نظام کو رونقیں بخشی ہیں۔ اور بھائی جب غلاموں کی یہ شان ہے کہ وہ جنت تقسیم کر رہے ہیں، وہ تو الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، وہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی لیے تو کلندر لاہوری علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں سیدہ کائنات کے مزار پر جاؤں، جا کر جھاڑو بھی دوں اور ان کو سجدہ بھی کروں، طواف بھی کروں، لیکن کیونکہ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ کسی قبر کا طواف کیا جائے یا قبر کا سجدہ کیا جائے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ فرماتے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کا
اس امت پر احسان یہ ہے کہ اس نے حسنین کریمین جیسے شہزادے پال کر اس امت کو دیے ہیں۔ کیا دیے ہیں جی؟ شہزادے حسنین کریمین جیسے۔ اللہ اکبر۔ اور بھائیو یہ وہ ہستیاں ہیں یقین یعنی ان کی محبت اللہ نے ہمارے اوپر واجب قرار دی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان سے جب پوچھا نا کہ آقا علیہ السلام کی آل کی عظمت اور شان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور میں کیا شان بیان کروں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، جب تک آقا علیہ السلام کی آل پر درود نہیں پڑھتے اللہ تو ہماری نماز کو قبول بھی نہیں فرماتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب تک آل کا ذکر نہیں کیا جاتا اللہ رب العزت تو ہماری نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے بھائیو دنیا کے اندر یہ ساری رونقیں، یہ ساری اللہ رب العزت نے عظمتیں یہ آقا علیہ السلام کے گھرانے سے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا علیہ السلام کی آل کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے، آقا علیہ السلام کے صحاب کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آقا علیہ الحمدللہ ہم آقا علیہ السلام کے آل کے بھی غلام ہیں، آقا علیہ السلام کے صحاب کے بھی غلام ہیں۔ ہے جی غلام کے نہیں؟ سبحان اللہ کہہ دیو۔ اے یقین جانے یہ مور ہے کہ ہم گواہی دے رہے ہیں ہم آقا علیہ السلام کے آل کے بھی غلام ہیں، آقا علیہ السلام کے اصحاب کے۔ فرق اتنا ہے کہ جب آل باہر نکلتی ہے نا، آل وہ آقا علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہو کر باہر نکلتی ہے، اور اصحاب کی شان یہ ہے جب وہ باہر نکلتے ہیں آقا علیہ السلام ان کے کندھوں پر سوار ہو کر باہر نکلتے ہیں۔ جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں ختم کرتے ہیں کہ مولا کائنات کی ولادت کہاں ہوئی؟ بیت اللہ شریف کے اندر، اور بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت ہے۔ آج بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے بھی مولا علی کو ساتھ لیا، بیت اللہ شریف میں گئے، اور جب بتوں کو گرائے نا، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کچھ بت اوپر رہ گئے۔ مولا کائنات عرض کرتے یا رسول اللہ میرے کندھوں پر سوار ہو کر ان بتوں کو نیچے گرا دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں علی، آج دنیا والوں کو تمہاری شان بیان کرنی ہے، آج تم میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے مولا علی کو کہاں سوار کیا؟ اپنے کندھوں پر سوار کیا۔ اور جب مولا علی آقا علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تمہارا ہاتھ کہاں تک پہنچ گیا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے تو اتنا بلند کر دیا میرا ہاتھ اللہ کے عرش تک پہنچ گیا ہے۔ علی علی کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، علی کا وہ گھرانہ ہے، علی کا وہ گھرانہ ہے۔ دیکھیں نا مولا علی آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ھذا سید العرب، یہ سید عرب آ رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ سید العرب نہیں ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تو مجھے کل جہانوں کی سرداری عطا فرما دی ہے، لیکن عرب کی سرداری اللہ نے میرے علی کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا علیہ السلام کی آل کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے، آقا علیہ السلام کے آل کے نقش قدم پر، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کے آل اور صحاب کے صدقہ سے اللہ رب العزت مرحوم محمد عابد صاحب، اللہ رب العزت ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔